السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 اور 70 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والسابئون اور سابی، والنصارى اور نصارہ، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحاً اچھے، فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یا یہودی ہیں یا سابی یا نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس آیت کی ابتدا میں ان الذین آمنوا سے بعض علماء نے منافقین کا گروہ مراد لیا ہے، تاہم اس سے مراد وہ مسلمان بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جو اپنے ایمان و عمل میں راسخ نہیں ہیں۔ دوسرے اس کے مخاطب یہود ہیں۔ یہود پر ایک ایسا وقت آ چکا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت دے رکھی تھی اور ہر قسم کے انعامات اور برکات سے انہیں نوازا تھا، جس سے ان کے دل میں یہ ظام پیدا ہو گیا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم کو دوزخ کا عذاب کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر یہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ اخروی نجات کے واحد حقدار صرف یہودی ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تیسرے مخاطب سابی ہیں، جن کو عام طور پر بے دین لوگ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اپنا بھی ایک دین تھا جو یہ تھا کہ اللہ تک رسائی کے لیے وہ کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ وہ نجوم و کواکب اور ارواح کی عبادت کرتے، یعنی انہی ارواح کو وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ یا وسیلہ قرار دیتے اور انہی کے لیے قربانی اور نذر و نیاز دیتے تھے۔ چوتھے مخاطب نصارہ یا عیسائی تھے، جو کفارہ مسیح کے عقیدہ کے قائل تھے اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو اخروی نجات کا واحد حقدار سمجھتے تھے۔ ان چار گروہوں کا نام اس لیے لیا گیا کہ اس دور میں عرب میں یہی چار مشہور گروہ تھے جو کسی نہ کسی رنگ میں اخروی زندگی کے قائل تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ نجات اخروی کا دار و مدار نہ خاص فرقہ سے منسلک ہونے میں ہے، نہ حسب و نسب میں، اور نہ انبیاء کی اولاد ہونے میں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار سچے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ کتاب پر اور صحیح معنوں میں روز جزا سزا پر ایمان لانے اور اس کے بعد انہیں عقائد کے مطابق اعمال صالحہ کے بجا لانے میں ہے۔ ان سب فرقوں میں سے جو کوئی یہ کام کرے گا، اخروی علام و مصائب اور عذاب سے نجات صرف اسے ہی حاصل ہوگی، انہیں نہ کسی آنے والے خطرے کا خوف ہوگا اور نہ ہی اپنی گزشتہ دنیاوی زندگی کے متعلق کچھ غم ہوگا۔ لقد بے شک، اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجے، الیہم ان کی طرف، رسلاً رسول، کلما جب بھی، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو، لا تہوا نہ چاہتے تھے، انفسہم ان کے دل، فریقاً ایک فریق، کذبوا جھٹلایا، و فریقاً اور ایک فریق، یقتلون قتل کر ڈالتے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو مار ہی ڈالا۔ بنی اسرائیل کی ایسی کرتوتوں کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا دین صرف اپنی خواہشات کی پیروی تھا۔ کتاب اللہ میں سے ایسی چیزوں کی پیروی کر لینا جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، اور جو باتیں خواہشات کے خلاف ہوں ان میں عصیان و سرکشی کی راہ اختیار کر جانا، دراصل کتاب اللہ کی پیروی نہیں بلکہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی ہوتی ہے، اور یہی کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور اس خواہش نفس کی پیروی میں وہ اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ انبیاء کو جھٹلانا تو درکنار، قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ وما علینا